ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز سلطنت فلورالیا میں ایک نیک دل بادشاہ اور ملکہ حکومت کرتے تھے۔ ان کے ہاں سالوں کی دعاؤں کے بعد ایک خوبصورت سی بچی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے میں بلوسم رکھا۔ شہزادی کی پیدائش پر پوری سلطنت جشن میں ڈوب گئی۔ شہزادی میں بلوسم کی خوبصورتی تو مشہور تھی ہی، مگر اس کی نرمی، رحم دلی اور پھولوں سے محبت بھی سب کو حیران کرتی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، ہر صبح باغ میں جا کر پھولوں سے باتیں کرنا، درختوں کو پانی دینا اور زخمی پرندوں کا علاج کرنا اس کا معمول بن گیا۔ مگر اس کی پیدائش کے وقت ایک پیشگوئی ہوئی تھی۔ جب شہزادی 16 سال کی ہوگی تب ایک آزمائش اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس پیشگوئی کو راز میں رکھا اور شہزادی کی حفاظت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ایک دن شہزادی میں بلوسم باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک سفید خرگوش بھاگتا ہوا اس کے پاس سے گزرا۔ وہ حیران ہوئی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ خرگوش اسے محل سے دور جنگل کے اندر ایک نہایت خوبصورت مگر پراسرار جگہ لے گیا۔ یہاں کے پھول چمکتے تھے، ہوا خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور پرندے انسانوں کی طرح باتیں کرتے تھے۔ یہ جنگل دراصل جادوئی گلستان تھا جو صرف نیک دل لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا۔ یہاں ایک خوبصورت پری فلورا رہتی تھی جو قدرت کی رکھوالی کرتی تھی۔ فلورا نے شہزادی کو خوش آمدید کہا اور بتایا کہ وہ خاص ہے کیونکہ اس کے دل میں سچی محبت ہے۔ 16واں سال شروع ہوتے ہی سلطنت میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ فصلیں سوکھنے لگیں، پانی کے چشمے خشک ہونے لگے اور درخت بیمار ہو گئے۔ لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ پری فلورا نے شہزادی کو بتایا کہ ان سب کا ذمہ دار ایک جادوگر ڈراگنیکس ہے جسے برسوں پہلے جادوئی گلستان سے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ قدرت سے انتقام لینے کے لیے ہر چیز کو برباد کر رہا ہے۔ فلورا نے شہزادی کو 3 جادوئی تحفے دیے۔ ایک نیلا پھول جو سچ بتاتا ہے، ایک سنہری پتی جو کسی بھی زخم کو ٹھیک کرتی ہے، ایک شفاف اینیا جو دلوں کے اندر جھانک سکتا ہے۔ شہزادی نے یہ تحفے سنبھال لیے اور فیصلہ کیا کہ وہ خود ڈراگنیکس کا سامنا کرے گی تاکہ اپنی سلطنت کو بچا سکے۔ شہزادی نے محل والوں کو بتائے بغیر اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ کئی لوگوں سے ملی، ایک نابینا بوڑھی عورت، ایک زخمی لومڑی اور ایک نوجوان لکڑہارا۔ اس نے سب کی مدد کی اور ہر بار اس کے تحفے کام آئے۔ اس نیکی کے بدلے ان سب نے اسے اہم معلومات دیں جو آگے راستہ بتاتی تھیں۔ بالآخر شہزادی جادوگر کے قلعے تک پہنچ گئی۔ قلعہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، دیواریں کانٹے دار بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور ہوا میں عجیب سی بدبو تھی۔ جادوگر ڈراگنیکس ایک بلند تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور ہاتھوں میں سیاہ شعلے۔ اس نے شہزادی کو دیکھ کر قہقہا لگایا، تو آئی ہے میری سلطنت بچانے؟ دیکھتے ہیں تیرے پیار کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مگر شہزادی ڈری نہیں۔ اس نے نیلا پھول نکالا جس نے سچ ظاہر کیا۔ ڈراگنیکس کبھی نیک تھا مگر اسے دھوکہ دیا گیا۔ اس کے دل میں نفرت پیدا کی گئی۔ پھر اس نے اینیا نکالا جس میں جادوگر نے اپنا اصل چہرہ دیکھا، ایک ادھورا دکھ بھرا چہرہ۔ وہ کانپنے لگا۔ تمہیں معافی دی جا سکتی ہے، شہزادی نے نرمی سے کہا، اگر تم اپنی غلطی کو تسلیم کر لو۔ جادوگر رو پڑا۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت واپس زمین کو دے دی، پانی کے چشمے پھر سے بہنے لگے، درخت ہرے ہو گئے اور سورج نکل آیا۔ جب شہزادی واپس پہنچی پورا شہر اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کو اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ پری فلورا بھی آئی اور اعلان کیا کہ شہزادی اب جادوئی گلستان کی رکن بن چکی ہے اور فلورالیا کی نئی ملکہ۔ تاجپوشی کی تقریب میں شہزادی نے کہا، سچی طاقت محبت، سچائی اور رحم دلی میں ہے۔ اگر ہم یہ سیکھ لیں تو کوئی جادوگر ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔